بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد محترم سے دور کر دیا گیا اور ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، جہاں سے وہ بے شمار مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرتے کرتے مصر کے محلات تک پہنچ گئے اور مصر کے محلات سے مصر کے جیل خانے میں پہنچا دیے گئے، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا حاکم بنا دیا گیا۔ جن دنوں حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بن چکے تھے، ان دنوں کنعان میں سخت قحط سالی شروع ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر کی جانب روانہ کیا کہ مصر کے والی سے کچھ گندم اور جو لے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی حضرت بنیامین علیہ السلام بھی انہی بھائیوں کے اندر شامل تھے۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو پہچان لیا، اور آپ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک کے رکھنے کے لیے یہ حکمت عملی اپنائی کہ آپ نے اپنے بھائی کے سامان کے اندر ایک سونے کا پیالہ چھپا دیا اور ان کو چوری کے الزام میں اپنے پاس رکھ لیا، اور اپنے باقی بھائیوں سے کہا کہ آپ کا یہ بھائی چوری کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے، چنانچہ آپ لوگ واپس جا سکتے ہیں، اس کو آپ کے ساتھ روانہ نہیں کیا جائے گا۔ جب آپ کے بھائیوں نے یہ خبر سنی تو وہ بہت گھبرا گئے کہ والد محترم تو پہلے ہی ہم سے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے سخت نالاں ہیں، اگر وہ بنیامین کو بھی ہم ساتھ نہ لے کر گئے تو وہ ہم سے سخت ناراض ہوں گے۔ خیر، مرتے کیا نہ کرتے، وہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کو جا کر ساری روداد سنا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سخت پریشان ہوئے، اور آپ نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھا جو کچھ یوں تھا: میں یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کی جانب سے عزیز مصر کی خدمت میں، اما بعد، ہمارا پورا خاندان بلاؤں آزمائشوں کے لیے مشہور ہے۔ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا آتش نمرود میں امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق علیہ السلام کا بھی شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے لڑکے کے ذریعے میرا بھی امتحان لیا گیا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی میرے غم اور تکلیف میں تسلی کا سامان تھا، جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی اور نہ ہماری اولاد میں کبھی کوئی چور پیدا ہوا، والسلام۔ چنانچہ اس خط کو لے کر یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مصر دوبارہ واپس پہنچے تو ان کے دربار میں حاضر ہو کر انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ خط دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ خط پڑھ کر کانپ اٹھے، اور قریب تھا کہ آپ اپنے والد کی پریشانی دیکھ کر رو پڑتے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا، کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ آخرکار یوسف علیہ السلام بھی رو پڑے اور کہا، نہیں، میں تمہیں اور اپنے والد کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جملہ سن کر برادران یوسف حیران ہو گئے کہ عزیز مصر کو کیا ہو گیا، یہ ہمارے باپ کو اپنا باپ کیوں کہہ رہا ہے؟ تبھی حضرت یوسف علیہ السلام نے راز آشکار کیا اور فرمایا، میرے بھائیوں، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، جسے تم نے حسد کی بنا پر کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حواس باختہ ہو گئے، خوف و ندامت کے احساس نے ان کی گردنیں جھکا دی، لیکن یوسف علیہ السلام نے یہاں پر اعلیٰ ظرفی دکھائی اور درگزر سے کام لیا اور فرمایا، میں تمہارا بھائی ہوں، ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے کوئی شکوہ نہیں، نہ کوئی شکایت ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے سارے گناہ بخش دے، کیونکہ وہ بہت رحیم و کریم ہے۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پیغمبرانہ طرز پر انہیں معاف فرما دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم سب گھر والوں کو لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی کہنے لگا کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں نے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر اپنے والد کے پاس لے آیا تھا، اور انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا، اور آج حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری بھی میں ہی ان کو سناؤں گا اور ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہودا اس کرتے کو لے کر 80 کوس تک ننگے سر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ راستے کی خوراک کے لیے اس کے پاس 7 روٹیاں تھیں،
لیکن مسرت اور خوشی کا یہ عالم تھا کہ بھوک و پیاس ختم ہو گئی۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر کنعان کی سرحدوں میں داخل ہوا تو یہاں پر ایک معجزہ پیش آیا۔ ابھی یہودا یعقوب علیہ السلام سے کئی میل کے فاصلے پر تھا تو خدا کے پیغمبر علیہ السلام کو کئی میل کی دوری سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ گئی اور فرمانے لگے کہ اے میرے گھر والو، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں میری عقل ماری گئی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی مہک آ رہی ہے، وہ میرے بہت ہی قریب سے قریب آتا جا رہا ہے۔ سب لوگ کہنے لگے واللہ آپ بھی ابھی تک یوسف کے غم میں مبتلا ہیں، اتنا عرصہ گزر گیا اور اب تو یوسف کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا، اور آپ ہیں کہ یوسف کی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ غرض یہ کہ جب یہودا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر کنعان میں داخل ہوئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق پیرہن کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈال دیا، لہٰذا فوراً ہی یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ دیکھو، میں نے کہا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ برادران یوسف نے نہایت ہی شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا ماجرا بتا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ان قریب میں تمہارے لیے دعا کروں گا، بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے سب بیٹوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور یہ دعا مقبول ہو گئی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی ساری خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے جن کو ساتھ لے کر وہ مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ جب مصر میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ ان کے والد خاندان کے ساتھ شہر کے قریب ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فوراً استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے۔ جب دونوں باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو مدت دراز کے بعد دیکھا تو محبت نے جوش مارا۔ یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ باپ بیٹا بڑی گرم جوشی سے ملے اور خوشی کے عالم میں دونوں خوب روئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور برادران کے ساتھ دربار پہنچے اور والد گرامی کو تخت شاہی پر بٹھایا اور دربار میں اہل مصر کی بھیڑ لگ گئی اور تمام درباری آپ کے عزت و احترام سے واقف تھے، لہٰذا اسی وقت تمام درباری حکومت کے دستور کے مطابق تخت شاہی کے سامنے تعظیم کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ موجودہ صورتحال کو دیکھ کر خاندان یوسف نے بھی یہی عمل کیا، لہٰذا یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی بھی سجدے میں گر گئے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے کہا اے ابا جان، یہ میرے اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے آپ کو بچپن میں سنایا تھا، بے شک اسے میرے رب نے سچا کر دیا، یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں۔ محترم دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔